اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ الحکیم تکریما لحبیبہ المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتعلیما لعبادہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ رحمتوں برکتوں بھرا مہینہ ہمارے درمیان آیا، اب ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ آخری راتیں ہیں، 1 یا 2 رات باقی رہ گئی ہیں۔ بس دعا کریں اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت خاصہ کے دائرے میں لے لے، ہمارے اوپر مغفرت اتار دے۔ جو خطائیاں، جو بھول چوک ہم سے ہو چکی ہے معاف کر دے، جو ہم سے کمزوری رہ گئی ہے بخش دے۔ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہمارا مواخذہ نہ کر۔ اپنے حبیب کے صدقے، جس کو تو نے عالمین کے لیے رحمت قرار دیا، جس کے صدقے تو نے دین رحمت عطا کیا ہمیں، دین اسلام، سلامتی کا دین، امن کا دین، ہمیں ان دین پر چلنے کی توفیق دے۔ اور وہ وقت جلد لا جب تیری رحمت خاصہ تیری پوری زمین پر پھیل جائے، اور فقط وہ دین جسے تو نے انسانوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے، اسی دین کی پیروی ہو رہی ہو۔ وہ دین اپنی پوری آفتاب کے ساتھ معاشرے پر نافذ ہو چکا ہو، اور وہ ہستی جس کو تو نے رحمت کا عنوان دیا ہے وہ تشریف لے آئے، تیرے دشمنوں سے انتقام لیں اور تیری رحمت کو عام کریں، اور تیری زمین پر تیرے نظام کا نفاذ کریں۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی طلب رحمت۔ ہم سب محتاج ہیں، رحمت کے طالب ہیں، گداگر ہیں۔ اللہ تو بے مانگے بھی دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ اسے یہ ادا پسند ہے۔ ہم سب مانگتے تیرے در کے یا اللہ، اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کے بار میں امام مہدی کی آمد کے اسباب جلد بنا دے، ہمیں ان کے ناصران سے بنا دے۔ تو ان کی غیبت اور ان کی عدم موجودگی اور ان تک ہمارا نہ پہنچ سکنا، یہ جو زمانہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، تو ہم اب تک 50 عنوان کے تحت بتا چکے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ 51 ہے ابھی۔ اس میں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اندر اچھے اوصاف پیدا کریں، ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہماری عادات اچھی ہوں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، عبادات انجام دیں، شریعت کی پابندی ہو، گناہوں سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن امور سے منع کیا ہے وہ انجام نہ دیں۔ غیبت امام کے زمانے میں ان تمام امور پر پابندی کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ برائی کی طرف دعوت دینے والے بہت زیادہ ہیں، ماحول خراب ہے، جدھر جائیں برائی کے اسباب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں، بلکہ ہر گھر میں برائی انٹرنیٹ کے ذریعہ، کیبل کے ذریعہ گھس چکی ہے۔ ان حالات میں خود کو بچانا، اپنے بچوں کو بچانا، بالخصوص نئی نسل کو محفوظ رکھنا، اور انہیں ابلیس اور ابلیس کے کارندوں کی حرکتوں سے بچا کر رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے۔ مومنین کو جو گمراہ کرنے والے امور ہیں ان سے ان کو آگاہ بھی کرنا ہے، اور اگر اس دور میں ہم واجبات ادا کریں گے، گناہوں سے دور رہیں گے، تو بہت بڑا اجر ہے۔
حدیث نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لائق شاگرد، اپنے علم کے وارث امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا، یا علی وَاعْلَمْ أَنَّ عَجَبَ النَّاسِ إِيمَانًا وَأَعْظَمَهُمْ يَقِينًا قَوْمٌ يَكُونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ لَمْ يَلْحَقُوا النَّبِيَّ وَحُجِبَ عَنْهُمْ فَآمَنُوا بِسَوَادٍ عَلَى بِيَاضٍ۔ اے علی، یہ بات جان لو کہ ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ اور یقین کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظمت والے، بڑی شان والے وہ قوم ہوگی جو آخری زمانے میں آئے گی، جو اپنے نبی کے پاس نہیں پہنچ سکے اور نبی کو ان سے حجاب میں لے لیا گیا، لیکن وہ ایمان لے آئے سفیدی کے اوپر سیاہی کے ذریعہ، یعنی جو کچھ کاغذ پہ لکھا ہوا تھا اسے پڑھ کر، اسے سن کر ایمان لے آئے۔ تو یہ بڑی عظمت والے لوگ ہیں، بڑی شان والے لوگ ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جد امجد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات اور ان کی تعلیمات سے لی ہے یہ بات، اور فرمایا، من سرہ ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع ومحاسن الاخلاق وہو منتظر، کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے، ظاہر ہے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ قائم، یعنی اللہ کے آخری نمائندے، اللہ کی زمین پر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھیوں سے ہو، ان کی جماعت سے ہو، تو اسے چاہیے انتظار کرے، یعنی اپنے آپ کو آمادہ کرے اسلام پر عمل کر کے، وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ، گناہ چھوڑے، عمل و ورع، اپنے اندر پرہیزگاری، گناہ کو ترک کرے، محاسن الاخلاق، خوبصورت عادات، حسن خلق، اچھے اخلاق، اور وہی اصل میں منتظر ہوتا ہے جو گناہ چھوڑتا ہے، واجبات بجا لاتا ہے اور اخلاق اس کا اچھا ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو واجبات کو ادا کرے، گناہ کو چھوڑے، اخلاق اپنا اچھا بنائے، ان مات وقام القائم علیہ السلام بعدہ کان لہ من الاجر مثل اجر من ادرکہ، اور وہ اسی حالت میں مر جائے اور بعد میں حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لے آئے تو اس کے لیے ایسے اجر ہوگا جیسے اس نے خود امام علیہ السلام کو پایا ہو اور امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، من صلی منکم صلاۃ فریضۃ وحدہ مستترا بها من عدوہ فی وقتها فأتمها كتب الله عز وجل بها له 25 صلاة فریضة وحدانیة، ومن صلی منکم صلاة نافلة لوقتها فأتمها كتب الله له ب10 صلوات النوافل۔ فرماتے ہیں کہ جو دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہو، ہر طرف بے عملی اور بد عملی اور برائی کے اسباب مہیا ہوں، ان حالات میں وہ اللہ وحدہ لا شریک کے حضور جھکے اور واجب نماز فریضہ کو اس کے وقت پر ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز کا ثواب اسے 25 نمازوں کا دے گا جو تنہائی میں پڑھی گئی ہو، اور جو نافلہ نماز ایسے حالات میں اپنے وقت پر پڑھے اور اسے پورا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عام حالات میں 10 نوافل کا ثواب دے گا۔ وَمَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ حَسَنَةً كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهِ 20 حسنة، جو ان حالات میں، خوفناک حالات میں کہ جہاں ہر طرف برائی ہی برائی ہو، خود کو بچاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے، تو اس نیکی کا ثواب 10 نیکیوں 20 نیکیوں کے برابر ہوگا۔ وَيُضَاعِفُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنَاتِ الْمُؤْمِنِ مِنْكُمْ
اذا احسن اعمالہ ودان بالتقیۃ علی دینہ وامامہ ونفسہ وامسک من لسانہ اضعافا مضاعفۃ، اللہ مومنین کی نیکیوں کو تمہارے میں جو ہے مومنین کئی گنا چند برابر کر دیتا ہے اگر وہ مومن نیک اعمال بجا لائیں اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے رہبر کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے دفاعی جو ضرورات ہیں، دفاعی پوزیشن کو لے کر یہ سارے اعمال انجام دے اور خود کو شر سے بچائے اور دین کو نقصان نہ ہونے دے، اپنے وقت کے امام سے وابستہ رہے، اپنی جان کو بھی نقصان سے بچا لے اور اپنی زبان کو پکڑ کر رکھے، یعنی کم بولے، بے مقصد نہ بولے، بلا وجہ گفتگو نہ کرے، تو اس کو کئی گنا ثواب ملے گا چند در چند۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا، آپ نے فرمایا وہ اپنے امام کی حفاظت کرے، تو غیبت کے زمانے میں تو امام تو اللہ کی حفاظت میں ہے، تو امام تو میرے سامنے نہیں ہے کہ مجھے پتا ہو کہ امام کو خطرہ ہے ان کی جان کو اور میں آگے جا کر ان کا دفاع بن جاؤں، تو ہم کس طرح منصوبہ بندی، دفاعی منصوبہ بندی سے ان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ اس طرح ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سبب بن جاتے ہیں کہ ہماری وجہ سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو برے الفاظ سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسی گفتگو نہ کریں، کوئی ایسا انداز نہ اپنائیں کہ ہمارے انداز کی وجہ سے یا ہماری گفتگو کی وجہ سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی شخص زبان درازی کرے۔ اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے تو گفتگو نپی تلی ہو اور الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، اور جس سے گفتگو کر رہے ہو اس کی ذہنی کیفیت سے بھی آپ آگاہ ہوں، اور آپ سبب نہ بنے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے امام کی توہین ہو۔ یہ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شان بیان کر رہے ہیں، آپ فرض کرو ایسے ممالک میں رہتے ہیں جو غیر اسلامی ممالک ہیں، آپ کے ارد گرد کا ماحول جس کارخانے میں کام کر رہے ہیں وہ اغیار ہیں، تو ان کے ہاں آپ جب گفتگو کریں تو پھر گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جو سبب نہ بنے کہ مخالف جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، یعنی حضور پاک کی شان کی گستاخی کا سبب، ان کی شان میں گستاخی کا سبب ہم مسلمان نہ بنے۔ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یا ان کی خدمات ایسے انداز میں پیش کریں کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں، لوگ ان سے محبت کریں، ایسی انداز سے کی گفتگو نہ ہو کہ لوگ جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں۔ اس طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے ہے، ہم مولا علی علیہ السلام، بی بی زہرۃ الاولیاء، امام حسن و امام حسین اور باقی ائمہ کے بارے میں ایسے انداز سے گفتگو کریں، ایسے بیانات ہم پیش کریں کہ لوگ جو ہیں دیکھ کر مقصد خوش ہوں، یعنی اس بات کو پسند کریں، یعنی وہ مانوسیت ان کے اندر پیدا ہو، نہ کہ وہ ہماری باتیں سن کر اسی میں سے وہ چیزیں نکال کر اور ائمہ کی گستاخی پر اتر آئیں۔ اسی طرح امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آپ تعارف کرانا چاہتے ہیں تو میں اس پورے ماہ رمضان میں جتنی میں نے گفتگو کی ہے اور اس سے پہلے
عرفان مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے 10 گفتار میری ہیں۔ میں یہ سب مسلمانوں سے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسا نظریہ ہے جو اسلامی نظریہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا متفقہ نظریہ ہے۔ امام مہدی علیہ السلام نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ بریلوی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، وہ اللہ کے منتخب اور مصطفیٰ بندے ہیں، اور وہ خالص اسلام کی ترویج اور تبلیغ کرنے کے لیے اور اسے نافذ کرنے کے لیے آئیں گے، اور وہ جو ہیں کعبۃ اللہ سے ہی ان کی آمد کا اعلان ہوگا، وہ کسی اور جگہ سے ان کی آمد کا اعلان نہیں ہوگا، نہ وہ کسی سرداب میں چھپے بیٹھے ہیں، نہ کسی غار میں موجود ہیں، نہ وہ کسی ہمارے شہروں میں سے کسی فلاں شہر میں کہوں بیٹھے ہیں، یعنی نہ وہ پاکستانی، نہ وہ ایرانی، نہ وہ افغانی، نہ وہ افریقی، نہ وہ امریکی، نہ کینیڈی، نہ یورپی، نہ روسی، نہ مقصد امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ کے عبد ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، وہ اللہ کے دین کے ترجمان ہیں، وہ عالم قرآن ہیں۔ اللہ ان کو طاقت اور قوت عطا کرے گا کہ وہ اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پر نافذ کریں گے، اور اللہ کے مظلوم بندوں کی داد رسی ہوگی، ظلم و ستم ختم ہوگا، امن قائم ہوگا۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے نظریے کو بیان کرتے وقت ایسا انداز نہ بناؤ، بس پیش کرو کہ امام مہدی علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ متنازع ہو جائے، اور اسے اپنے فرقوں میں مت بانٹو۔ امام مہدی علیہ السلام ایک ذات ہیں، وہ 10 نہیں ہیں، اور وہ فرزند رسول ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ادب سکھایا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، تم وہ جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تم ان کو گالیاں مت دو، کیونکہ اگر تم ان کو گالیاں دو گے تو پھر وہ بغیر علم کے اللہ کو والعیاذ باللہ گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ ان کو بڑے دلیل سے، منطق سے، پیار سے، محبت سے سمجھاؤ، اور ایسا انداز اپناؤ کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں۔ ایسا انداز نہ بناؤ کہ وہ آپ کے اچھوں کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ اللہ نے آپ کو یہ انعام دیا ہے کہ آپ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ اس انداز کا نہیں ہو کہ جو ائمہ اہل بیت سے دور ہیں تو آپ انہیں اور دور کر دو۔ ائمہ اہل بیت کوئی کسی خاص فرقے کی وراثت تھوڑی ہیں، ائمہ اہل بیت تو سب کے تھے۔ ائمہ اہل بیت تو کافروں کی ہدایت کے لیے بھی تڑپتے تھے، جس طرح حضور پاک تڑپتے تھے۔ وہ تو چاہتے تھے کوئی ایک بھی جہنم میں نہ جائے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں روز عاشورہ اس مشکل گھڑی میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے آتے ہیں اور رو دیتے ہیں، تو بی بی سوال کرتی ہیں، بھیا کیوں رو رہے ہو؟ جیسا کہ ہمارے اساتذہ ہمیں بیان کرتے تھے، کیوں رو رہے ہو؟ تو مولا امام حسین نے فرمایا، بہن زینب دیکھیں اتنا سارے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، میں ان کو جا کر سمجھاتا ہوں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے روز عاشور مولا حسین علیہ السلام بار بار جاتے تھے اور جا کر ان کو کہتے تھے کہ جلدی نہ کرو میرے مارنے کی، میری بات سن لو، میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین علی کا بیٹا ہوں، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، کیا اس پوری کائنات میں میرے سوا کوئی اور زہرا سلام اللہ علیہ کا بیٹا ہے جس کا نام حسین ہو؟ اور کیا تم نے میرے بارے اور میرے بھائی حسن کے بارے میرے جد سے یہ نہیں سنا تھا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ میں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، مولا فرماتے ہیں، اور مجھے جب سے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ جو ہے اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا تو اصحاب تمہارے درمیان
موجود ہیں، سعید خدری سے پوچھو، جابر انصاری سے پوچھو، مالک بن انس سے پوچھو، یہ موجود ہیں، ان اصحاب تمہارے درمیان میں ہیں، ان سے پوچھ لو۔ تو مولا ان کو سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ جب جنت کی سرداری میرے پاس ہے اور تم کلمہ پڑھا ہے تم نے اور اسلام کو قبول کیا ہے، پھر کیوں مجھے مارنے کے لیے در پہ ہو؟ بڑے پیار سے کہتے ہیں میں نے تمہارا کوئی بندہ مارا ہے، اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو، میں نے کسی کو زخمی کیا ہے، اس کا تاوان مجھ سے لینا چاہتے ہو۔ پھر فرماتے ہیں میں نے کوئی دین میں تبدیلی کی ہے جس وجہ سے میرے مخالف ہو گئے ہو، میں نے قرآن کو بگاڑا ہے جس کے میرے مخالف ہو گئے ہو۔ ہمیں یہی امام حسین علیہ السلام سے یہ سبق لینا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے جو کائنات میں تصرف کا حق دے رکھا تھا، فرشتے آپ کی مدد کے لیے آمادہ تھے، جنات تھے، لیکن آپ نے انسانوں کو دعا کے ذریعہ نہیں ماروایا۔ اور جس طرح بعض انبیاء جو ہیں تبلیغ میں جب تنگ پڑ گئے تو کہا اللہ سے کہ بس اب اپنا عذاب اتار دے۔ فرزند رسول عالمین کی رحمت کے بیٹے ہیں، رحمت ہیں، خود تکلیف برداشت کی، قتل ہونا قبول کیا، البتہ قتل ہونے سے، شہید ہونے سے پہلے لوگوں کو سمجھایا۔ ہمیں بھی یہی سبق دیا گیا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام جب اپنے آپ کے چاہنے والے آپ سے کہتے تھے کہ ہم آپ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، تو آپ فرماتے تھے ہاں دیں، لیکن بالعمل لا بالقول، عمل سے، یعنی آپ کا کردار ایسا ہو کہ جو آپ کے کردار کو دیکھ کر یہ کہیں ہاں بھئی یہ امام جعفر صادق، امام محمد باقر علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو یہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ نہ کہ آپ زبان گھوڑے دوڑاؤ، زبان سے نہیں، عمل سے، کردار سے۔ تو امام مہدی علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تو امام مہدی علیہ السلام کا جب تعارف کروائیں تو تعارف کروانے کا انداز ایسا ہو کہ جس نے آج تک امام مہدی کا نام ہی نہیں سنا، جس کے ذہن کو امام مہدی علیہ السلام کے خلاف بھرا گیا ہے اور جس کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ وہ آ کر یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، تو اس تاثر کو زائل کر کے اس بھٹکے ہوئے کو امام مہدی علیہ السلام کے در پر لے آئیں، تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ امام مہدی علیہ السلام کسی خاص گروہ کے نہیں ہیں، وہ پوری امت مسلمہ کے ہیں، اور انہوں نے امت کو بالادست بنانا ہے، انہوں نے اسلام کو بالادستی دینی ہے، انہوں نے امن قائم کرنا ہے، وہ مظلوموں کے حامی ہیں، وہ ظالموں کے دشمن ہیں، انہوں نے کفر و الحاد و شرک و نفاق کو ختم کرنا ہے۔ اس باب میں بہت یہ جو ہے کہ آپ کو اپنے زمانے کے امام کا دفاع کرنا ہوگا، تو اس دفاع سے مراد یہ ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ایسا انداز اپنا کر گستاخی سے روکیں کہ جو سننے والے کے ذہن و دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے، ایسا انداز نہ بنائے، نہ اپنائے کہ جو بھٹکا ہوا ہے اور بھٹک جائے۔ 52 یہ ہے کہ جمعہ کے دن دعائے ندبہ امام علیہ السلام کے لیے پڑھنا۔ اس دعا میں بہت سارے توحیدی معارف ہیں، رسالت اور نبوت کا تذکرہ، انبیاء کا تذکرہ، انبیاء تبلیغ دین میں جن جن مشکلات سے گزرے ہیں ان کا حوالہ، اور پھر امام مہدی علیہ السلام کے اوصاف، اور پھر ان کی آمد کے لیے دعا ہے۔ اور یہ دعا ندبہ جو ہے جمعہ کے دن پڑھنے کا حکم ہے، 18 ذی الحج کے دن پڑھنے کا حکم ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ عیدین کے موقع پر پڑھنے کا حکم ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ یہ دعاؤں کی
کتابوں میں مفاتیح الجنان میں آپ کو مل سکتی ہے یہ دعا، علیحدہ چھپی ہوئی بھی بازار سے خرید کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 53، اپنے آپ کو جمعہ کے دن ایسا تصور کریں کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے مہمان ہیں۔ روایات میں ہے کہ جمعہ جو ہے یہ امام مہدی علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آپ مہمان بن سکتے ہیں جو دن حضور پاک کے نام سے منسوب ہے۔ تو یہاں جمعہ کے دن جو ہے ایک خوبصورت سلام ہے۔ آج جمعہ کا دن بھی ہے جب ہم یہ ریکارڈنگ کروا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر جمعہ کے دن امام مہدی علیہ السلام جو اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ نے جنہیں اپنی رحمت خاصہ کے لیے محفوظ کر رکھا ہے کہ اپنے بندوں پر خاص انعام فرمائیں گے کہ ان کے ذریعہ اپنے بندگان پر عادلانہ حکومت اسی دنیا میں قائم کریں گے۔ یہ الفاظ ہیں، ہم وہ جو پڑھنے ہوتے ہیں، سلام میں عقیدت پیش کرنا ہوتا ہے۔ السلام علیک یا حجت اللہ فی ارضہ، اے اللہ کی زمین پر اللہ کے نمائندے، اللہ کی حجت آپ پر سلام۔ السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، اے اللہ کی مخلوق میں اللہ کی دیکھنے والی آنکھ آپ پر سلام۔ السلام علیک یا نور اللہ الذی یہتدی بہ المہتدون وَيُفَرَّجُ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کا نور، جس نور کے ذریعہ ہدایت چاہنے والے ہدایت پائیں گے اور جس کے ذریعہ مومنین کی مشکلات جو ہیں حل ہوں گی۔ السلام علیک ایھا المہذب الخائف، اے تہذیب یافتہ، اے عالم خوف میں رہنے والے، آپ پر سلام۔ السلام علیک ایھا الولی الناس، اے دوست، اے ولی خیر خواہ، آپ پر سلام۔ السلام علیک یا سفینۃ النجات، اے کشتی نجات، ہلاکت سے بچانے والے اپنے جد کی امت کو، آپ پر سلام۔ السلام علیک یا عین الحیات، اے چشمہ حیات، آپ پر سلام۔ السلام علیک صلی اللہ علیہ وعلی بیتک آل بیتک الطیبین الطاہرین، آپ پر سلام، آپ کے طیب و طاہر خاندان پر سلام۔ السلام علیک عجل اللہ لک ما وعدک من النصر وظہور الامر، آپ پر سلام، اللہ نے نصرت کا جو وعدہ تجھے دیا ہے اور یہ کہ تیرے وسیلہ سے اپنے امر کو ظاہر کرے گا، اللہ اس وقت میں تعجیل فرما دے، وہ وقت جلدی اللہ لے آئے۔ السلام علیک یا مولا یا انا مولاک، عارف بعولاک و اخراک، اتقرب الی اللہ تعالی بک و بآل بیتک وانتظر ظہورک و ظہور الحق علی یدیک، آپ پر سلام، اے میرے مولا، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کے پہلے جو ہیں ان کا بھی عارف معرفت رکھتا ہوں اور بعد والوں کا بھی، اور اللہ کا قرب آپ کے وسیلے سے اور آپ کے خاندان کے وسیلے سے چاہتا ہوں، اور آپ کے ظہور کی انتظار میں ہوں، یعنی آپ کی آمد کی، کہ حق جو ہے آپ کے ہاتھ پر روشن اور واضح اور ظاہر ہو۔ وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَن يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَن يَجْعَلَنِي مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ لَكَ وَالتَّابِعِينَ وَالنَّاصِرِينَ لَكَ عَلَى أَعْدَائِكَ وَالْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْكَ فِي جُمْلَةِ أَوْلِيَائِكَ۔ اور یہ سوال ہے اللہ سے کہ وہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے اور مجھے تیری انتظار کرنے والی جماعت سے قرار دے، اور مجھے جو تیرے دشمن ہیں، وہی دین کے دشمن ہیں، ان کے خلاف تیرے مددگاروں سے بنائے، اور تیرے اولیاء میں سے مجھے قرار دے جو تیرے سامنے درجہ شہادت کو پائیں گے۔ یا مولا یا صاحب الزمان، صلوات اللہ علیک وعلی آل بیتک
هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك۔ اے میرے مولا، اے صاحب الزمان، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اپنے فیض رسانی کے لیے رکھا ہوا ہے، جو موجود کامل ہیں، اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں فیض رسانی کا، آپ پر صلوات، آپ کے خاندان پر صلوات۔ یہ جمعہ کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں آپ کی آمد کی توقع کی جا سکتی ہے، اور اس میں تیرے ہاتھوں مومنین کی مشکلات حل ہونی ہیں۔ سب مسلمان جو ہیں تیری آمد سے خوشحال ہوں گے، اور کافر جو ہیں وہ تیرے اسلحے سے ان کا قتل ہوگا، کوئی کافر باقی نہیں رہے گا۔ آنا یا مولا یا فیہ ضیفک و جارک وانت یا مولا یا کریم من اولاد الکرام ومامور بالضیافت والاجارت فازفنی واجرنی صلوات اللہ علیک وعلی اہل بیتک الطاہرین۔ مولا، اے میرے مولا، میں آج تیرا مہمان ہوں، تیری پناہ میں ہوں۔ مولا، تو سخیوں کی اولاد ہے، سخی ہے، اور آپ کو تو حکم دیا گیا ہے کہ مہمان بناؤ، پناہ دو۔ اللہ نے آپ کو حکم دے رکھا ہے، تو مجھے اپنا مہمان بنا لو، آج اپنی پناہ میں لے لو۔ اور ظاہر ہے امام کی خدمت میں جب انسان عرض کر رہا ہوتا ہے، یعنی گناہ سے بچ جاؤں میں، آپ پر صلوات، آپ کے پاک و طاہر خاندان پر صلوات۔ 54 یہ بھی جمعہ کے دن کے لیے ہے کہ دعائے معرفت جو ہے وہ پڑھی جائے غیبت کے زمانے میں۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، اور یہ دعا جو ہے خود امام کے جو نائبین تھے غیبت صغرا کے زمانے میں، ان کے ذریعے یہ دعا جو ہے پہنچی ہے۔ جمعہ کی عصر کے وقت اس دعا کو پڑھنا ہے، اور اس دعا کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ دعا جو ہے اسلامی معارف کا خزانہ ہے۔ ہم اس دعا کو آپ کے لیے پڑھ دیتے ہیں۔ خدا ہمیں ایسی دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرف نفسک لم اعرف رسولک۔ اے اللہ، مجھے اپنی ذات کی معرفت دے، کیونکہ اگر تو مجھے اپنی ذات کی معرفت نہیں دے گا تو میں تیرے رسول، تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ تو ہی ہے جو اپنے رسول کی معرفت کرائے گا۔ ظاہر پہلے تجھے پہچانوں گا تو تیرے نمائندے کو پہچانوں گا۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرف رسولک لم اعرف حجتک۔ اے اللہ، اپنے رسول کی معرفت مجھے دے، مجھے اپنے رسول کا عرفان دے۔ تیرے رسول کی معرفت ہوگی تو پھر تیرے رسول کا جو نائب ہے، جو تیرا نمائندہ ہے، اس کی معرفت حاصل کر سکوں گا۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اے اللہ، اپنی حجت، اپنے نمائندے کی معرفت دے دے جو تیرے رسول کے بعد تیرا آخری نمائندہ ہے، تیرے رسول کا 12واں جانشین ہے، کیونکہ اگر تو معرفت نہیں دے گا اپنے حجت کی تو پھر میں دین اسلام سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہم لا تمتنی میتۃ جاہلیہ ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی۔ اے اللہ، تو نے مجھے ہدایت دی ہے، ہدایت کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر اور مجھے جہالت کی موت مت مار۔ اللہم فکما ہدیتنی ولایت من فرضت علی طاعتہ من ولایت ولاۃ امرک بعد رسولک صلواتک علیہ وآلہ حتی والیت ولاۃ امرک امیر المؤمنین علی بن ابی طالب والحسن والحسین وعلی ومحمد وجعفر وموسیٰ وعلی ومحمد وعلی والحسن والحجۃ القائم المہدی صلواتک علیہم اجمعین۔ اے اللہ، جس طرح تو نے میری رہنمائی کی اور میں نے تیرے حبیب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں آیا، ان کی رسالت کو قبول کیا، کیونکہ یہ میرے اوپر واجب اور فرض تھا،
اور پھر ان کے بعد تو نے میرے اوپر فرض کیا کہ تیرے امر کے جو ولاة ہیں، جو تیرے امر کی تبلیغ کرنے والے ہیں، جو تیرے رسول کے بعد تیرے دین کے محافظ اور نگہبان ہیں، جن کو تو نے ہمارے اوپر ہمارا امام بنایا ہے اور ہمیں ہمارا والی بنایا ہے، ہمارا ولی اور سرپرست بنایا ہے، ہم ان سے ولایت رکھیں، ان سے محبت رکھیں، اور ہم نے ان سے محبت رکھی ہے، یہ تیری ہدایت سے ہے، اور وہ یہ ہیں علی، حسن، حسین، علی، محمد، جعفر، موسیٰ، علی، محمد، علی، حسن اور امام مہدی۔ تیری صلوات ان سب پر ہو۔ اس طرح انسان جو ہے ائمہ اہل بیت کا باقاعدہ نام لے کر ان کا اقرار کرتا ہے۔ اللہم ثبتنی علی دینک واستعملنی بطاعتک ولین قلبی لولی امرک وعافنی ممن امتحنت به خلقک وثبتنی علی طاعت ولی امرک الذی سترتہ عن خلقک وبإذنک غاب عن بریتک وامرک ینتظر وانت العالم غیر المعلم بالوقت الذی فیہ صلاح امر ولیک فی الاذن لہو باظہار امرہ۔ اے اللہ، مجھے اپنے دین پر قائم رکھ، میں ثابت رہوں دین اسلام پر، اور مجھے اپنی اطاعت کے لیے استعمال کر کے میں تیری اطاعت کروں، اور میرے دل کو اپنے امر کے ولی کے لیے نرم فرما، اور جو تو نے اپنی مخلوق کا امتحان لیا ہے نا، مجھے اس امتحان سے معاف رکھ، اور مجھے اپنے اس ولی امر کی اطاعت پر بھی ثابت رکھ جس کو تو نے اپنی مخلوق سے چھپا رکھا ہے، تیری اجازت سے تیری مخلوق سے غائب ہے، اور تیرے امر اور تیرے حکم کی انتظار میں ہے۔ اے اللہ، تو ہی عالم ہے، تجھے تو کسی سے علم کی ضرورت نہیں، تو ہی جانتا ہے کہ کب تیرے ولی کے لیے بہتر ہوگا، تیرے ولی امر کے لیے کہ وہ آئے اور تیرے امر کو ظاہر کرے، اور تو ہی جانتا ہے کہ جو پردے میں ہے اس پردے کو کب ہٹانا ہے۔ تو بس میری درخواست یہ ہے اے اللہ، فصبرنی علی ذلک، مجھے اپنے اس فیصلے پر صابر رکھ، حتی لا احب تعجیل ما اخرتا، تاکہ جس کو تو نے مؤخر کیا ہے میں اس کی جلدی نہ مانگوں، ولا تاخیر ما عجل، اور جس کو تو جلدی لایا ہے میں اس کی تاخیر کا سوال نہ کروں، ولا کشف ما سترتا، جسے تو نے پردے میں رکھا ہے میں اسے کھولنے کی بات نہ کروں، ولا البحث عما کتم، جسے تو نے پوشیدہ کیا ہے میں اس کی تلاش میں نہ نکلوں، ولا انازعک، میں تیرے ساتھ جھگڑا نہ کروں، فی تدبیر کا، تیری تدبیر میں، یہ اللہ کی اپنی تدبیر ہے، اپنے فیصلے ہیں، ولا اقول لما وکیف وما بلی وما بال ولی امر لا یظہر قد امتلأت الارض من الجور، میں یہ نہ کہوں کہ کیوں، کس لیے ولی امر ظاہر نہیں ہوتے، زمین ظلم سے بھر چکی ہے، یعنی یہ زبان اعتراض میں نہ کھولوں۔ یا اللہ، افوض اموری کلہا الیک، اے اللہ سارے اپنے امور جو ہیں سب تیرے سپرد کر دوں، تیرے امور میں کسی قسم کا شکوہ نہ کروں۔ اللہم انی اسألک ان ترینی ولی امرک ظاہرا نافذ الامر مع علمی بأن لک سلطان والقدرت والبرہان والحجت والمشیت والحول والقوت، فافعل ذلک بی وبجمیع المومنین۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوالی ہوں کہ مجھے اپنے ولی امر، اپنے اس خاص نمائندے کو اس طرح دکھا کہ ظاہر ہو، تیرا امر نافذ ہو، ہر جگہ تیرا امر نافذ ہو، کہ مجھے علم ہے کہ سلطنت تیری ہے، قدرت تیری ہے، برہان تیرا ہے، حجت تیری ہے، مشیت تیری ہے، طاقت اور قوت تیری ہے، میرے لیے وہی کچھ کر جس میں تیری پسند ہے، تیری رضا ہے، سارے مومنین کے ساتھ۔ حتی ننظر الی ولی امر کا صلواتک علیہ، ہم تیرے ولی امر کو دیکھ رہے ہوں کس طرح، ظاہر المقالہ، ظاہر بظاہر گفتگو کر رہے ہوں ہمارے درمیان، واضح الدلالہ، روشن اور واضح ہو، ہادیا من الضلالہ، گمراہی سے رہنمائی دے رہے ہوں، شافیا من الجہالہ، جہالت کی بیماری سے ہمیں شفا دے رہے ہوں،
ابرز یا رب مشاہدتہ، پروردگارہ ان کے مشاہدے کو ظاہر کر دے، ثبت قواعدہ، ان کی بنیادوں کو مضبوط کر دے، واجعلنا ممن تقر عینہ برؤیتہ واقمنا بخدمتہ وتوفنا علی ملتہ واحشرنا فی زمرتہ۔ یا اللہ ہمیں ان کے دیدار سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے، ہم ان کی خدمت میں قائم رہیں اور انہی کے راستے پر ہمیں موت آئے، ہمیں ان کے گروہ میں شامل کرنا۔ اللہم اعذہ من شر جمیع ما خلقت وذرات وبرات وانشات وصورت واحفظہ من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی بحفظک الذی لا یضیع من حفظتہ بہ واحفظ فیہ رسولک وصی رسولک علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ اس کی حفاظت کر ہر شر سے، ہر پریشانی سے، اس کے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں، ایسی حفاظت کہ جس کی تو حفاظت کرے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، جو تیرے دفاع میں ہو اسے کوئی اس دفاع کو توڑ نہیں سکتا۔ اپنے رسول کی بھی ان کو حفاظت کر کے اپنے رسول کی حفاظت فرما، اپنے رسول کے وسیع کی حفاظت فرما۔ اللہم ومد فی عمرہ وزد فی اجلہ وعنہ علی ما ولیتہ واسترعیتہ وزد فی کرامتک لو فإن الہاد المہدی والقائم المہتدی والطاہر التقی الرضی المرضی الصابر الشکور المجتہد۔ اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی موت کا وقت آگے کر دے اور اس کی مدد دے، جس کام کے لیے تو نے اسے مقرر کیا ہے اس کو کرامت دے۔ وہ ہادی ہے، وہ مہدی ہے، وہ قائم ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ طاہر ہے، وہ پاک ہے، وہ ذکی ہے، وہ نقی ہے، وہ رضی ہے، وہ مرضی ہے، وہ صابر و شکور و مجتہد ہے۔ اللہم ولا تسلبنا الیقین لطول الامد فی غیبتہ وانقطاع خبرہ عنا ولا تنسنا ذکرہ وانتظارہ والایمان بہ وقوة الیقین فی ظہورہ والدعاء لہ والصلاة علیہ حتی لا یکنتنا طول غیبتہ من قیامہ ویکون یقیننا فی ذالک کیقیننا فی قیام رسولک صلواتک علیہ وآلہ وما جاء بہ من وحیک وتنزیلک وقو قلوبنا۔ یا اللہ ان کی غیبت میں جو ان کی مدت طولانی ہو جائے تو ہم سے یقین کو مت چھین لے، اور ان کی خبر ہم سے غائب ہو جائے تو ہم بے یقینی میں نہ چلے جائیں۔ ان کے ذکر کو اور ان کی یاد کو نہ بھولیں، ان کی انتظار میں ہوں اور ان پر ایمان ہمارا مضبوط رہے، اور ہمیں ان کے ظہور کی یقین کی حالت میں ہم رہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان پر صلوات پڑھیں۔ ان کی لمبی غیبت جو ہے ان کے قیام کے بارے میں ہمیں مایوس نہ کر دے، ان کے بارے میں ہمارا یقین ایسے ہو جیسے ہمارا یقین تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اور ان کی آمد کے بارے میں ہے، جیسا کہ ہمارا یقین ہے کہ تیرا رسول جو ہے تیری وحی لے کر آئے، قرآن لے کر آئے۔ تو اللہ قوِ قلوبنا علی الایمان بہ، ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے اس پر ایمان رکھنے کے لیے، حتی تسلک بنا علی یدیہ منہاج الہدی والمحجۃ العظمی والطریقۃ الوسطی وقونا علی طاعتہ وثبتنا علی متابعتہ واجعلنا فی حزبہ واعوانہ وانصارہ والراضین بفعلہ ولا تسلبنا ذلک فی حیاتنا ولا عند وفاتنا حتی تتوفانا ونحن علی ذلک لا شاکین ولا ناکسین ولا مرتابین ولا مکذبین۔ یعنی اے اللہ ہمیں منہاج ہدایت پہ رکھ، ہمیں اس طریق وسطیٰ پہ رکھ، ہمیں اپنے دین پر قائم رکھ، ان کی جماعت میں قرار دے، ان کے ناصران سے قرار دے، شک کرنے والے ہم نہ ہوں، اور نہ ہی ہمارا جو عہد ہے اے اللہ تیرے ساتھ ہم اس عہد کو توڑنے والے نہ ہوں، جھٹلانے والے نہ ہوں۔ اللہم عجل فرجہ وایدہ بالنصر وانصر ناصری واخذل خاذلی ودمدم علی من نصب له وکذب به واظہر به الحق ومت به الجور واستنقذ به عبادک المؤمنین من الذل وانعش به البلاد واقتل به جبابرة الكفر واقسم به روض الضلالة وذلل به الجبارين والكافرين وبر به المنافقين والناكثين وجميع المخالفين والملحدين في مشارق الارض ومغاربها۔ اے اللہ ان کی آمد کے اسباب مکمل کر دے، چل ان کی مدد فرما دے، ان کے مددگاروں کی مدد کر، ان کو رسوا کرنے والوں کو رسوا کر، اور جو ان کے سامنے منصوبے بنائے ان کے منصوبوں کو ناکام کر، ان کی آمد سے ظلم کا خاتمہ ہو، اپنے بندگان کو عزت دے، کفر ختم ہو، گمراہی ختم ہو،
اور منافق، عہد توڑنے والے، تیرے سارے مخالفین، ملحدین، سب کا خاتمہ ہو، خشکی میں جو ہیں برہا و بحرہا و ساحلہا و جبلہا، حتی لا تدع منہم دیارا ولا تبقی لہم آثارا طہر منہم بلادک واشف منہم صدور عبادک وجدد بہی ممتحا من دینک واصلح بہی ما بدل من حکمک وغیر من سنتک حتی یعود دینک بہی وعلی یدیہ غضا جدیدا صحیحا لا عوج فیہ ولا بدعۃ معہ، ایسا حال ہو جائے کہ تیرا دین تر و تازہ ہو، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، صحیح ہو، کوئی بدعت باقی نہ رہے۔ حتی تطفئ بعدلہ نیران الکافرین فإنہ عبدک الذی استخلصتہ لنفسک وارتضیتہ لنصر دینک واصطفیتہ بعلمک وعصمتہ من الذنوب برأتہ من العیوب وطلعتہ علی الغیوب وانعمت علیہ وطہرتہ من الرجس ونقیتہ من الدنس، اے اللہ تو نے اسے طاہر بنایا ہے، پلیدیوں سے پاک کیا ہے، اسے اپنے لیے، اپنے دین کی نصرت کے لیے منتخب کیا ہے۔ یا اللہ، اللہم فصل علیہ وعلی آبائہ الائمۃ الطاہرین، اس پر صلوات بھیج ائمہ طاہرین پر، ولا شیعتہ المنتجبین، وبلغ من اعمالہم ما یعملون واجعل ذلک منا خالصا من کل شک وشبہۃ وریاء وسمعۃ حتی لا نرید بہ غیرک ولا نطلب بہ الا وجہک۔ اے اللہ، ہماری یہ جو اظہار ہے بغیر ریا، بغیر شک، بغیر شہرت اور کے ہو، خالص تیرے لیے ہو، تیری رضا کے لیے ہو۔ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت امامنا وشدت الزمان علینا ووقوع الفتن بنا وتظاہر العداء علینا وکثرت عدونا وقلت عددنا۔ اے اللہ، ہمارے نبی ہمارے درمیان نہیں ہیں، ہمارے امام ہم سے غائب ہیں، زمانے نے ہمارے پر چڑھائی کی ہوئی ہے، دشمن بہت زیادہ ہیں، تیرے دربار میں حاضر ہیں، تو ہی مدد فرما۔ اللہم ففرج ذلك عنا بفتح منك تعجله ونصر منك تعزه وإمام عدل تظهر إلى الحق، آمين۔ اللهم إنا نسألك أن تأذن لوليك في إظهار عدلك في عبادك وقتل أعدائك في بلادك حتى لا تدع للجور يا رب دعامة إلا قسمتها ولا بقية إلا أفنيتها ولا قوة إلا أوهنتها ولا ركنا إلا هدمته ولا حدا إلا فللته ولا سلاحا إلا أكللته ولا راية إلا نكستها ولا شجاعا إلا قتلته ولا جيشا إلا خذلته وارمهم يا رب بحجرك الدامغ واضربهم بسيفك القاطع وبارك الذي لا ترده عن القوم المجرمين وعذب أعداءك وأعداء وليك وأعداء رسولك صلواتك عليه وآله بيد وليك وأيدي عبادك المؤمنين۔ اے اللہ، اپنے سارے دشمنوں کا خاتمہ اپنے اس ولی امام مہدی کے ذریعے کر دے۔ اللہم اکف ولیک وحجتک فی ارضک حول عدوہ کید من ارادہ وامکر بمن مکر بہ واجعل دائرۃ السوء علی من اراد بہ سوءا واقطع عنہ مادتہم وارعب له قلوبہم زلزل اقدامہم خذہم جہرۃ وبغتۃ وشدد علیہم عذابک واخذہم فی عبادک والعنہم فی بلادک واسکنہم اسفل نارک وحد بهم شد عذابك وأصلهم نارا وحش قبور موتاهم نارا وأصلهم حر نارك فإنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وأضلوا عبادك وأخربوا بلادك۔ اے اللہ، تیرے دشمنوں نے تیری نماز کو ضائع کر دیا، شہوات کی پیروی کی، تیرے شہروں کو برباد کر دیا، امن تباہ کر دیا۔ بس وَأَحْيِ بِوَلِيِّكَ الْقُرْآنَ، اپنے ولی کے ذریعے قرآن کو زندہ کر دے۔ وَأَرِنَا نُورَهُ سَرْمَدًا لَا لَيْلَ فِيهِ، ہمیں اپنے نور کا دیدار کر دے کہ پھر رات ظلمت کی نہ آئے۔ وَأَحْيِ بِهِ الْقُلُوبَ الْمَيِّتَةَ، مردہ دلوں کو زندہ کر دے۔ وَاشْبِهِ الصُّدُورَ الْوَغِرَةَ وَاجْمَعْ بِهِ الْأَهْوَاءَ الْمُخْتَلِفَةَ عَلَى الْحَقِّ، سب کو حق پر اکٹھا کر دے۔ اقم بِهِ الْحُدُودَ الْمُعَطَّلَةَ والأحکام المہملہ حتی لا یبقى حق الا ظہر ولا عدل الا ظہر، عدل چمک اٹھے، ظلم ختم ہو جائے۔ واجعلنا یا رب من عوانہ ومقوت سلطانہ والمؤتمرین لامرہ والراضین بفعلہ والمسلمین لأحکامہ من لا حاجت بہ للتقی من خلقک، اس کے آنے سے سارے خوف ختم ہو جائیں۔ یہ انت یا رب الذی تکشف الضر،
اس مشکل کو حل کر دے یا اللہ۔ تجیب المضطر اذا دعاک تنجی من الکرب العظیم، اس بڑی مشکل سے نجات دے۔ فاکشف الضر عن ولیک، اپنے ولی کی مشکل حل کر دے۔ وجعلہ خلیفۃ فی ارضک کما ضمنت لہ، جس طرح تو نے ضمانت دی اسے اپنی اس زمین کا حاکم بنا دے۔ اللہم لا تجعلنی من خصماء آل محمد علیہ السلام، اے اللہ ہمیں آل محمد کے دشمنوں سے نہ بنا۔ ولا تجعلنی من اعداء آل محمد علیہ السلام، آل محمد سے عداوت رکھنے والوں سے نہ بنا۔ ولا تجعلنی من اہل الحنق والغیظ علی آل محمد علیہ السلام، ان میں سے نہ بنا جو آل محمد پر غیظ و غضب کرتے ہیں۔ فإنی اعوذ بک من ذلک فاستجبنی، یا اللہ فإنی اعوذ بک من ذلک فاعذنی، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ واستجیر بک فاجرنی، یا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعلنی بہم فائزا عندک فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، آمین رب العالمین۔ یہ دعا ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں اسی دعائیں پڑھنے والا بنائے، اور ہر جمعہ کی عصر کو یہ پڑھنی چاہیے۔ اور آج جو ہے 29 ماہ رمضان کی رات ہے، اعمال کی قبولیت کی رات ہے۔ بس اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج، جلدی حالات اچھے کر دے مسلمانوں کے، بیماریاں ٹال دے، مشکلیں حل کر دے، اپنے اس ولی کی آمد کے اسباب جلد مکمل کر دے، اور ہمارے اوپر خصوصی رحمت اتار دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، اس بیماری سے سب کو بچا لے یا اللہ۔ یا اللہ اپنی رحمت واسعہ کے دامن میں ہمیں لے لے، اپنی رحمت خاصہ ہمیں عطا کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا دعانا انك انت السميع الدعاء، ربنا اغفر لنا وارحمنا انك انت ارحم الراحمين، بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہ رحمان، اللہ رحمان۔